السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرضوان کا عرس پاک شروع ہونے والا ہے۔ کب ہو رہا ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی ٹوٹل ہسٹری بہت شارٹ طریقے سے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اطمینان سے اس ویڈیو کو سنیے اور اس سے عمل کیجیے، اور پھر اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ، ترقی، پروگریس، گروتھ، وکاس دیکھیے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے کہاں پڑھائی حاصل کی، آپ کس سے مرید تھے، آپ کس کے خلیفہ تھے، اور آپ کی کرامتیں بتائیں گے، اور چند آپ کو ان کی کام کی باتیں بتائیں گے، اور پھر بعد میں یہ بتائیں گے کہ آپ کا وصال کب ہوا، آپ نے پردہ کب فرمایا۔ بہت ضروری ویڈیو ہے، آپ ضرور دھیان سے اس کو سماعت کیجیے۔ تو دیکھیے، اسی مہینے میں اور چند دن بعد یعنی 12 نومبر سے آپ کا عرس پاک شروع ہو رہا ہے۔ یہ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، 1444 2022، یہ یاد رکھیں۔ 2022 میں آپ کا عرس پاک 12 نومبر سے یہ 16 نومبر تک چلنے والا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، آپ تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لائیے، اور اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ آج کل ہم دلی ہی میں رہ رہے ہیں، ہمارا آنا جانا بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ ہمارے یہاں سے مسجد خیالہ سنی جامع مسجد خیالہ 830 سے 410 نمبر کی بس چلتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے اور وہیں تک جاتی ہے، بلکہ آگے بھی جاتی ہے مگر اسی راستے سے گزرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا سلام کہیں گے، کوئی خاص پیغام ہو، کوئی خاص دعا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں، انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ہم پہنچائیں گے۔ آپ کا سلام بھی ہم بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے کوئی خاص دعا ہو۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، اور آپ سرزمین ہندوستان یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے؟ تو ہندوستان کا ایک صوبہ ہے اتر پردیش، سمجھے؟ بریلی شریف کا آپ نے نام سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے۔ وہیں بریلی شریف کے پاس ایک ضلع ہے بدایوں شریف۔ آپ یو پی یعنی اتر پردیش، صوبہ اتر پردیش، انڈیا کا صوبہ اتر پردیش ہے، وہاں کا ایک ضلع ہے بدایوں شریف، اور یہ بریلی شریف کے پاس ہی پڑتا ہے۔ آپ وہاں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ تو آپ 27 صفر یہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ محرم پہلا مہینہ، صفر دوسرا مہینہ، اس کی 27 تاریخ 634 ہجری، مطلب آج سے 810 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آج سے 810 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، بدھ کا دن تھا، آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ کے فادر کا نام، آپ کے پتا جی کا نام کیا ہے؟ تو آپ کے پتا جی کا نام ہے سید احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مادرزاد ولی تھے، یعنی آپ کے والد صاحب پیدائشی ولی تھے۔ اور آپ کی ماں ماتا جی کا نام کیا ہے؟ تو آپ کی ماں کا نام ہے زلیخا، بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں۔ اب آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے لیا؟ آپ نے شکشا کہاں سے گرہن کی ہے؟ تو آپ سنیے، ناظرہ قرآن اور ابتدائی تعلیم یعنی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، اور بیسک ایجوکیشن اپنے ہی محلے سے حاصل کی۔ پھر بدایوں کے مشہور عالم دین مولانا علاء الدین اصولی علیہ رحمۃ اللہ الولی سے بعض علوم کی تکمیل کی، یعنی کچھ علوم، کچھ سبجیکٹس، آرٹس، سائنس آپ نے ان دونوں سے سیکھیں۔ دستار بندی ہو گئی، بدایوں شریف میں ہی آپ کی دستار بندی ہو گئی، یعنی آپ عالم فاضل وہاں بن گئے۔ مگر ابھی آپ کی پڑھائی اور ایجوکیشن رکی نہیں، پھر آپ بدایوں سے دہلی آ گئے۔ دستار بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گریجویشن بدایوں میں کر لیا، سمجھے؟ عالم مولوی فاضل آپ بدایوں شریف میں ہی بن گئے۔ پھر اور ہائی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے آپ دہلی آئے، اچھی تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، سمجھے؟ پاپولر سائنسز اینڈ آرٹس، علوم مروجہ، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ پاپولر سائنس اینڈ آرٹ، یعنی ہائی ایجوکیشن کے لیے آپ دہلی آئے۔ آپ نے خوب دل لگا کے، من لگا کے پڑھا، اور اس وقت جتنے بھی سبجیکٹ چلتے تھے سارے سبجیکٹ آپ نے پڑھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام اولیاء کرام خوب پڑھتے تھے، خوب لکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل کریں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھتے رہیے۔ اس کے بعد پھر جب آپ نے خوب علم حاصل کیا،
پھر آپ مرید کہاں سے ہوئے؟ آپ خوب مختلف جگہوں پر بڑے بڑے پیروں سے آپ ملے اور آپ نے علوم و معرفت کی منزلیں طے کرتے ہوئے آپ سید بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، کیا نام ہے آپ کے پیر صاحب کا؟ سید بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر اسی در کے غلام و مرید ہو گئے، آپ وہیں سے مرید ہو گئے۔ جب روحانی تربیت کی تکمیل ہوئی تو پیر و مرشد نے آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی، یعنی پہلے آپ مرید بنے، پھر آپ کے پیر نے آپ کو خلافت دے دی۔ آپ خلافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اب مرید بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں ساتھ میں یہ بھی بات میں ایڈ کر دوں کہ ہم مرید کس سے ہوں۔ تو دوستو، مرید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیر اچھا ہو، صحیح ہو۔ اس کی میں آپ کو 4 باتیں بتا دیتا ہوں، 4 کنڈیشن ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ مومن ہو، مسلمان ہو، سمجھے؟ کسی بد عقیدہ سے آپ کو مرید نہیں ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، کسی ان پڑھ سے آپ مرید نہیں ہو سکتے، کیونکہ مرید ہوتے ہیں گائیڈنس کے لیے، مارگدرشن کے لیے، اور حضور نے فرمایا علم ایک روشنی ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ اندھیرے میں ہے۔ جب اندھیرے میں ہے تو وہ خود ہی راستہ نہیں پر آپ کو دکھا سکتا، وہ خود ہی نہیں دیکھ سکتا صاحب، آپ کو کیا دکھا دے گا؟ تو صحیح ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہو، صحیح سلامت پیر ہو، پرہیزگاری ہو، یہ نہیں کہ الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، عورتوں سے ہاتھ پیر دبا رہا ہے، عورتوں سے ہاتھ چمبا رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو کسی اچھے پیر سے خلافت ملی ہوئی ہو، جس طرح سے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے خلافت ملی ہوئی تھی۔ اب آئیے آپ کے مینر، آپ کا چرتر، آپ کے اخلاق کیا تھے، اس کو دیکھیے۔ تو دوستو، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنی پوری زندگی طلب علم، جی پوری زندگی آپ علم دین سیکھتے رہے۔ حضور کی اس حدیث پاک پر پورا عمل کیا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک آپ علم دین سیکھتے رہیے۔ طلب دین، طلب علم، سمجھے، عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت، یعنی لوگوں کو سدھارنے میں، لوگوں کو صحیح کرنے میں آپ نہایت پوری زندگی آپ نے گزار دی، لوگوں کو سدھارنے میں، سمجھانے میں، مگر پہلے خود علم دین آپ نے خوب سیکھا، یہ یاد رکھیے۔ آپ نہایت ہی متقی، پرہیزگار، صوفی، سنت، سخی یعنی دانی تھے، بڑے دیالو تھے، دل جوئی کرنے والے، لوگوں کو بہت دل جوئی کرتے تھے، لوگوں کی ہمت بنا دیتے، لوگوں کی پیر نہیں کھینچتے تھے، آپ لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کرتے تھے، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے اور بہت ہی برداشت کرتے تھے، حسن سلوک کے پیکر، تارک دنیا سے، آپ دنیا داری سے آپ کو کوئی تعلق نہیں تھا، دنیا میں رہتے تھے مگر دنیا میں نہیں، دنیا میں مست ہو گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ کا کتنا اچھا اخلاق تھا۔ جھجو نامی ایک شخص، ایک پرسن تھا، ایک ویکتی تھا جس کا نام جھجو تھا، خواہ مخواہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا، وہ بلا وجہ آپ کی برائیاں کرتا رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، یعنی جب اس کی مرتیو ہو گئی، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ گیا، آپ اس کے جنازے میں تشریف لے گئے، یعنی اس کے فیونرل پیریئر میں، سمجھے، گئے، آپ جنازے میں گئے۔ دفن کرنے کے بعد دعا کی، اے اللہ، اس شخص نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا، میری برائیاں کی، مجھے گالیاں دیں، میری چغلی کی، یا میرے ساتھ جو بھی اس نے کیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یا اللہ، تو میری وجہ سے اس کو عذاب مت دینا، پنشمنٹ مت دینا، یا رب کائنات اس کو دنڈت مت کرنا، اس کو کوئی دنڈ مت دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا دل تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا، پوری زندگی وہ آپ کی برائی عداوت کرتا رہا آپ سے، مگر آپ اس کے جنازے میں جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دل، میرے دوستو۔ اور سنیے، ایک کرامت بڑی مشہور ہے آپ کی۔ ایک مرید نے آپ کی دعوت کی اور 50-60 لوگوں کا اس نے کھانا بنایا۔ کتنے لوگوں کا کھانا بنایا؟ 50-60 لوگوں کا اس نے کھانا بنایا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ گئے تو آپ نے اپنے خاص خادم سے، بہت چہیتا ایک مرید تھا آپ کا، انوائی تھا، آپ کا بہت بڑا فین تھا، آپ نے اس سے فرمایا
لوگوں کے ہاتھ دھلواؤ اور 10 لوگوں کو حلقہ بنا کے بٹھاؤ، یعنی 10 لوگوں کے گروپ بنا دو، 10 لوگوں کے گروپ بنا دو، اور ہر روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھو۔ دسترخوان یعنی وہ میٹی جس پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کپڑا بچھا کے۔ کیا کہا؟ 10 گروپ میں لوگوں کو بٹھاؤ، ہر روٹی کے 4 ٹکڑے کرو، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ دوستو ایسا ہی کیا گیا تو صرف وہ 50-60 لوگوں کا کھانا ہزاروں لوگوں نے کھایا جی، ہزاروں لوگوں نے 50-60 لوگوں کا کھانا کھایا، کھانے کے بعد بھی پھر بھی کھانا بچ گیا، بچا رہا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان کی کرامت ہے۔ ہزارہا کرامتیں آپ کی ہیں، یہاں پر میں نے بس ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے میں نے آپ کو ایک کرامت آپ کی بتائی ہے۔ اب آپ کے کچھ شبھ وچن، آپ کے گولڈن اسٹیٹمنٹ سماعت کیجئے، جسے اردو میں کہتے ہیں اقوال زرین۔ یہ پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، یہ پوری زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ پوری زندگی کا انوبھو ہوتا ہے۔ آپ ان کو سنیے۔ فرماتے ہیں کچھ ملے تو جمع نہ کرو، کچھ مل جائے تو اس کو جمع نہ کرو، یعنی خرچ کر دو اس کو، اور ملے تو فکر نہ کرو، خدا ضرور دے گا۔ کتنی اچھی بات ہے، اگر مل جائے تو اس کو اپنے گھر والوں میں، اپنے بال بچوں کے لیے اس کے خرچ کرو، صحیح ہے، اور اگر نہ ملے تو فکر نہ کرو، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، کسی کی برائی نہ کرو۔ آج یہ آپ دیکھیے ہر بندہ ایک دوسرے کی برائی کرنے پہ تلا ہوا ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی برائی کر رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی برائی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اگر اسی ایک بات پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی سمجھو 60-70% بالکل آرام سے گزرے گی۔ اور فرماتے ہیں بلا ضرورت قرض نہ لو، یعنی جب تک کوئی خاص وجہ نہ ہو آپ کے پاس، آپ کو قرض لینا نہیں چاہیے، قرض مت لو، یعنی لون مت لو۔ جفا ظلم کے بدلے عطا کرو، اگر آپ پر کوئی اتیاچار کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے اس کو دو۔ ایسا کرو گے تو بادشاہ تمہارے در پر آئیں گے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کوئی بھی آپ باغ میں جاتے ہیں، درخت پر آپ آم کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے یا بیر کا درخت ہے، آپ اس پہ پتھر مارتے ہیں، وہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ آپ کو پھل دیتا ہے۔ تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ رحمت الہی ہے، جس شب یعنی جس رات فقیر بھوکا سویا وہ رات اس کی معراج ہے۔ بلا ضرورت مال جمع نہیں کرنا چاہیے، بلا ضرورت مال جمع، ہاں ضرورت ہو تو جمع کریے، بلا ضرورت مال جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں راہ خدا میں جتنا بھی خرچ کرو گے وہ فضول خرچی نہیں ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ راہ خدا میں جتنا بھی خرچ ہو، مسجد میں، مدرسے میں، غریب پر، لاچار پر، یتیم پر، مسکین پر، بیوہ پر، آپ سے خرچ کیجیے، اس میں کوئی بھی فضول خرچی نہیں ہے۔ جو خدا کے لیے خرچ نہ کیا جائے وہ فضول خرچی ہے، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اب لاسٹ میں ہم آپ کو چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کا وصال کب ہوا؟ آپ پاشتابے کب ہوئے؟ آپ دنیا سے کب یہاں سے چلے گئے؟ اسی مہینے کی 18 تاریخ، کتنی تاریخ؟ 18 تاریخ، آج جمعہ کا دن ہے، اور آج 15 تاریخ، کتنی تاریخ؟ 15 تاریخ ہے، 15 تاریخ چاند کی، یعنی 1444 کی بات کر رہا ہوں، جبکہ انگریزی تاریخ آج 11 نومبر ہے، صحیح ہے؟ کل سے شروع ہو رہا ہے ہفتہ اتوار، پیر کو آپ کا خاص کل ہے، اسی دن آپ کا، وہ اسی تاریخ میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ 18 تاریخ 725 یعنی آج سے 719 سال پہلے، کتنے؟ آج سے 719 سال پہلے حضرت نظام الدین اولیاء نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور آپ کا مدار شریف کہاں ہے؟ تو یہ دہلی میں ہے، دہلی میں آپ کا مشہور، اب تو وہیں آپ کا نظام الدین ریلوے اسٹیشن ہے، اسی کے نام سے ہے، وہاں پر آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو پردہ فرمانا ہوا وہ بدھ کے دن تھا۔ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ سیدنا ابو الفتح رکن الدین شاہ رکن عالم سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القبی نے نماز جنازہ پڑھائی دہلی میں، جو کہ انڈیا کا کیپٹل ہے، انڈیا کی راجدھانی ہے، ہندوستان کی راجدھانی ہے، وہاں آپ کا مزار شریف ہے۔
تو آپ کا عرس پاک ہو رہا ہے۔ پھر ہم آخر میں کہیں گے اگر آپ کی کوئی اچھا ہو، آپ کی کوئی منوکامنا ہو اور آپ عرس میں نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں بتائیے، اور اگر ہمارے چینل مائی امام پر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔